تو فرسٹ کوشچن جو ہے دیٹ از اباؤٹ فاسٹنگ آف 9 ذوالحج، یعنی کہ 9 ذوالحج جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اس کا روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں. جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ عاشورہ کا روزہ پہلے رکھا جاتا تھا، لیکن جب رمضان کی فرضیت ہو گئی تو عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اپلیکیبل نہیں رہا. تو عرفہ کا روزہ جو ہے یہ بھی اس دوران رکھا جاتا تھا جب عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا. تو عرفہ اور عاشورہ کا روزہ تو سیم ہوا، تو پھر عرفہ کا روزہ بھی مطلب نہیں رکھنا چاہیے. اگر عاشورہ کا روزہ رکھنے میں ہمیں آپشن دیا گیا ہے کہ آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں. اسی طرح عرفہ کے روزے میں بھی ہمیں ایک چوائس دی گئی ہے کہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں. دیکھیں، عاشورہ کے روزے کے بارے میں اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کے دور میں فرض کیا گیا تھا، لیکن جب اسلام کی اشاعت ہوئی، یعنی کہ رمضان سے پہلے، روزوں کی اشاعت سے پہلے، رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے جب تک 30 روزے فرض نہیں کیے گئے تھے تب تک وہ روزہ چلتا آ رہا تھا. اسی طرح عرفہ کا روزہ بھی چلتا آ رہا تھا. اور یہ سچ ہے کہ جب رمضان المبارک کی یعنی 30 روزوں کی فرضیت ثابت ہو گئی تو ان روزوں کے بارے میں حکم آیا کہ ان کو رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ نہ رکھے. لیکن عرفہ کے روزے کے بارے میں اسپیشلٹی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ آپ حدیثوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. لائک ابن ماجہ میں صحیح حدیث لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا ثواب اللہ یہ دے گا کہ اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا. اب یہ ابھی کسی کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی ہوئی ایک حدیث ہے، بلکہ بتائی ہوئی حدیث ہے، اور ان کا طریقہ ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے. یہ سمجھیں کہ ایک افضل روزہ ہوگا اگر آپ رکھیں، لیکن اگر آپ نہیں رکھ رہے ہیں تو بھی آپ کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 10 ذوالحج کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا. 10 ذوالحج کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ میں نے عید الفطر کے لیکچر میں بھی یہ شیئر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دن آپ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے. ایک دن عید الفطر کا ہے اور دوسرا دن عید الاضحیٰ کا. ٹھیک ہے، یعنی جس دن تم افطار کرو. عید الفطر میں اس لیے کہ آپ رمضان سے روزوں سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کے لیے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے. عید الاضحیٰ اس لیے کہ وہ قربانی کا گوشت کھاتے ہیں ہم، تو اس دن بھی روزہ نہیں ہوتا. اور ابو داؤد میں یہ صحیح حدیث لکھی ہوئی ہے کہ عید الاضحیٰ کے روزے سے تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس دن تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے 10 ذوالحج کا روزہ نہیں ہے، 10 ذوالحج کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں، 9 ذوالحج کا اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. اوکے جی. اس کے بعد کوشچن یہ ہے کہ حج جو ہے اس میں تسبیحات پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ بالکل ضروری ہوتا ہے. جیسے آپ اگر حج نہیں کر رہے ہو، اچھا جی، یہ بھی کوشچن ہے کہ اگر ہم حج نہیں کریں تو ہم یہ پڑھ سکتے ہیں لبیک اللہم لبیک کی کمپلیٹ تسبیح؟ ہاں جی، آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں. اللہ کا ذکر ہے، آپ جب چاہیں جہاں چاہیں کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ کسی آیت کو، قرآن کریم کی کسی آیت کو، یا پھر ویسے کسی دعا کو، کسی آیت کو کسی چیز کے ساتھ اسپیشلائز کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ کہیں اور نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ جو حج کی ایک کمپلیٹ دعا ہے یا ایک کمپلیٹ ورس ہے جو پڑھی جاتی ہے تسبیح کے طور پر، اگر آپ وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے بعد یہ کوشچن ہے کہ اگر حج کی نیت ہو تو کیا چیزیں ہیں جن سے ہمیں ریسٹرکشن لینی چاہیے؟ دیکھیں، اس میں مین امپورٹنٹ چیز، آپ حج کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اسلام کا رکن ہے، ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے. حج جو ہے وہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کو ادا کرنے کا آپ کو بہت ثواب ملتا ہے. لائک جب آپ حج کر کے آ جاتے ہو تو آپ، ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ بالکل اپنے آپ کو اپڈیٹ کر کے آ گئے. اس کے بعد آپ کے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. جو آپ کے اگلے گناہ ہوتے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹیبل ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم آگے گناہ نہ کریں اگر ہمارا پیچھے سے ڈیٹا کلیئر ہو گیا ہے تو. ٹھیک ہے، تو حج یہ چیز ہوتی ہے. اب ایک کتنا افضل فریضہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. کسی نے پوچھا کہ سب سے افضل ترین عمل کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ اس سے کم، تو انہوں نے بولا کہ اس سے کم یا زیادہ جہاد ہے سب سے افضل. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ سب سے افضل اعمال میں کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور سب سے افضل عمل ہے.
یعنی کہ حج کو اتنی فضیلت حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں حج کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حج کے لیے ایک اتنا جو ہمارے لیے افضل عمل ہے، اتنا ہمارا امپورٹنٹ ڈیوٹی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا جس کو انسانوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ حج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو موقع دیتا ہے وہی اس اسٹیج تک جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ اپرچونٹی مل گئی ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو ان سارے اعمال سے روکے جو کہ برے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائک آپ کسی کو لڑائی جھگڑے سے روک رہے ہو، خود بھی رکو، کوئی گناہ نہ کرو۔ سورہ بقرہ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی حج کی نیت ہو تو وہ عورتوں سے صحبت نہ کرے، نہ کوئی گناہ کرے، نہ کسی سے جھگڑا کرے، اور نہ کوئی بری بات کرے۔ یعنی اگر آپ حج کرنا چاہتے ہو، آپ کی نیت ہے حج کرنے کی، تو آپ کو ان سارے اعمال کو چھوڑنا پڑے گا جو آپ کے ایک بہت بڑے عمل کو ضائع کرنے والے ہیں، ایک آپ کے کبیرہ ثواب کا وہ ازالہ بننے والے ہیں۔ یعنی کہ ایسے اعمال جو آپ کے بڑے سے بڑے ثواب کو بھی ڈینوائے کر دیتے ہیں، ڈس ایگری ہو جاتے ہو آپ ان چیزوں سے، آپ کو اس کے لیے شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا تو میرا اتنا افضل عمل جو ہے وہ ضائع نہ ہوتا۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو فالو کریں کہ اگر ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو ہماری زبان پاک ہو۔ حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اگر آپ اتنا افضل عمل کرنے جا رہے ہو، یا آپ اتنا اہم کام کرنے جا رہے ہو، اور اس کے جاتے ہوئے بھی اتنے بڑے ثواب کی نیت سے بھی آپ اس طرح کا کام کرتے جا رہے ہو جو دوسروں کی دل آزاری کا ہے، تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کے عمل کرنے کا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ حج میں اگر ہم قربانی سے پہلے سر کے بال اتار لیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، یا پھر ہم شام ہونے کے بعد شیطان کو کینکریاں جو وہاں پر مارنے کا ایک امپورٹنٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک فرض ہوتا ہے جو ادا کرنا ہے، تو اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ احادیث میں ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ کسی شخص نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے قربانی سے پہلے اپنے بال اتروا لیے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے، کہیں مجھے دوبارہ قربانی تو نہیں کرنی پڑے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر کسی نے پوچھا کہ شام ہونے کے بعد میں نے کنکریاں ماری ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے حج کو خراب نہیں کرتی۔ تو اگر آپ حج پہ جا رہے ہو اور آپ سے اس طرح کے اعمال ہو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوکے جی۔ اس کے بعد کوشچن ہے کہ کیا حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ تو ہاں جی، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہمیں ایسی ملتی ہیں جس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے ساتھ ہی عمرے کا بھی احرام باندھ لیا کرتے تھے، اور حج کے ساتھ ہی عمرہ بھی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی کی جا سکتی ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے صحابہ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حج کی نیت سے آئے تو کیا ہم اس کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، آپ حج کے ساتھ عمرہ کا بھی احرام باندھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ حج اگر کریں تو اس کے ساتھ آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ چیز مجھ سے یہ پوچھی گئی ہے کہ اگر ہم حج اور عمرہ کر رہے ہیں ایک ساتھ تو کیا یہ بات یا یہ ممانعت جو ہے یا کوئی اس طرح کی ریسٹرکشن عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے الگ ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عورتیں ہیں وہ بھی حج کے ساتھ عمرہ کر سکتی ہیں، اگر مرد ہیں تو وہ بھی حج کے ساتھ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی اس طرح کی ڈفرینس نہیں ہے کہ عورتیں کر سکتی ہیں اور مرد نہیں کر سکتے۔